لوگوں کو تنگ کیا، الذین اتقوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے ہی عاد اور سمود اور فرعون، ان سب نے زمین میں طغیان کیا۔ جیسے دریا میں طغیانی آ جاتی نا کہ پانی اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، ایسے انسان جب اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جاتا ہے پھر طغا، اللہ کہتا ہے وہ اپنی حد سے بڑھ گیا۔ چاہیے تو تھے جیسا کہ عاجز بندہ تھا، ایک بوند سے پیدا ہوا تھا، آخر مر کر مٹی میں جانا تھا، اس خدا کے سامنے جھک کر رہتا مگر اکڑ گیا، نہ خدا کو مانا نہ اس کے پیغمبروں کو مانا۔ تو فرمایا الذین طغوا فی البلاد، ان سب قوموں نے علاقوں میں سرکشی کی، بالکل حد سے بڑھ گئے، زیادتیاں کی، فاکثروا فیہا الفساد۔ جب دین کو چھوڑ گئے، پیغمبروں کی بات نہ مانی تو پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد برپا کیا، زمین خرابی سے بھر گئی، کرپشن، ساری دنیا چیخے چلائے کہ ظلم کی حد ہوگی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر دیکھا تیرے رب نے ان پر اپنا کوڑا برسا دیا۔ ایک دن پھر کوڑا مارا، فرعون اٹھ گیا، سمودی ختم، عادیوں کا نام رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، اس سے پتہ چلا، اللہ نے کہا نتیجہ نکلا، دو چار کے حوالے دے دیے، ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا رہا کہ تیرا رب گھاٹ میں رہتا ہے۔ آخر میں یہ نتیجہ نکالا کہ تم سمجھتے ہو وہ کہیں گیا ہوا، وہ پیچھے ہی ہوتا، دیکھتا رہتا ہے، تم پتلیوں کو نچاتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہو تم بڑے بنے ہو، مجھے کون ہلا سکتا ہے، میں یوں کروں گا یوں کروں، مگر جب پکڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ، اللہ تو ساتھ ہی ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ تو یہ تذکیر بایام اللہ جو ہے نا، انتہا درجے کا علم، اور جن لوگوں نے پڑھا، کافروں تک نے کہ 20-22 قوموں کی تہذیب کا مطالعہ کیا، ٹائن بھی نے تاریخ لکھ لی، اور بالکل اس نے قرآن کے مطابق یہ نتیجہ نکالا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اتفاق نہیں، عروج کے بھی قوانین ہیں۔ اس نے کہا ہر قوم کا میں نے پڑھا کہ چڑھائی بھی ایک ہی اصول سے ہوتی کہ یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور گرتے بھی اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا جس کے تحت دنیا کو چلا رہا، خوبیاں ہوتی ہیں، وہی اقبال والی بات، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آؤ مجھ سے پوچھ لو، اگر تم پوچھتے ہو کہ اس قوم کی قسمت کیا ہے، یہ اب چڑھے گی یا ڈوبے گی، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور بابا، اگر تلوار اور نیزے ہاتھ میں ہیں، مجاہد ہیں، جرأت اور غیرت ہے، بڑھیں گے آگے، اور اگر تبلے اور سرنگیاں آ گئے طاؤس اور باب آخر ہو گئے، بالکل اب تباہ ہیں، ناچنے والیاں ناچیں گی، ننگی ہو کر اسٹیج پر ڈرامے دکھائیں گی، بدماشیاں ہوں گی، غرق ہو جاؤ گے، نہ ملک رہے گا نہ تم رہو گے۔ اللہ کہتا ہے یہ تاریخ جو ہے نا، یہ کوئی خام خواہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے اصول کے تحت حکمرانی کر رہا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے، ان کو جانچتا ہے کہ یہ ٹھیک کام کرتے ہیں غلط، اور جب برا کام کرنے سے باز نہیں آتے پکڑے جاتے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، آپ کو بھی پڑھنی چاہیے، ہے چھوٹی، اور وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں محمد اکرم رانجھا، دیندار ذہن کے، انہوں نے لکھی ہے مخفی ہاتھ۔ یہی ہے جو سچے کیس ان کے سامنے گزرے ان کا بیان، کہ لوگ مان کر مرے کہ اس معاملے میں یار میں بے گناہ تھا مگر فلاں گناہ میں نے کیا تھا، اب اللہ نے اس میں مجھ کو پکڑ مان گیا ہو کہ یہ کیس تو ہے جھوٹا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس جرم کی سزا ملی۔ اس کا ایک قصہ یہ آپ سن لیں، کتنا یہ عبرت انگیز اور آدمی کو جھنجھوڑنے والا۔ وہ کہتا میری اپنی برادری میں دریائے چناب کے کنارے ہماری برادری آباد تھی، رانجھا، اور ان میں ایک نوجوان پیدا ہوا، بڑے قد کاٹ والا، بڑا کھونڈ اس کے ہاتھ میں ہوتا، لے کر وہ جاتا اپنے ڈیرے کی طرف، وہاں اس نے دریا کے کنارے پر ہی بھینسیں جو ان کو بٹھایا ہوتا تھا، بیک ہوتی تھی ان کی۔ اب اس کی منگنی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، مگر بعد میں وہ رشتہ ختم ہو گیا، پھر خیر لوگوں نے صلح کرا دی، بعد میں کچھ ظالموں نے ایک آدمی کو قتل کر کے دریا میں بہایا، اور جہاں سرکنڈے تھے نا اس کی بھینسوں والے اڈے کے ڈیرے کے پاس ہی، وہاں لا کر اس لاش کو پھنسا دیا۔ یہ وہاں سوتا تھا اپنی بھینسوں کے پاس، اس کا قصور کوئی نہیں تھا، مگر جب لاش وہاں صبح پکڑی گئی، کیس رجسٹرڈ ہوا، تفتیش کے لیے افسر آئے، تو جو منگیتر تھی اس نے پرانے خیال سے کہ میری منگنی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، صلح ضرور ہو گئی، مگر اس نے وہ رنجش رکھی ہے میرے بھائی کو اسی نے مارا، بیان دے گی۔ اب وہ سٹوری بھی بن گئی کہ بھائی باقی منگنی ہوئی تھی، دشمنی، پکڑا گیا، سزائے موت، آگے سزائے موت، سزائے موت ہوتی گئی۔
آخر اس زمانے میں انگریزی دور تھا، واسرائے سے نا سفارش کے لیے انہوں نے یہ ٹوانے اور یہ بڑے بڑے نا جو جاگیردار انہیں ڈھونڈا، انگریز ان کو خوش رکھتے تھے۔ تو جیل میں ملنے کے لیے گئے اور اس سے کہنے لگے بچہ آپ بے فکر ہو جائے، خوش ہو جا، چھوٹ جائیے آپ، ہم نے سفارش ڈھونڈ لی ہے اور واسرائے ان کی سفارش رد نہیں کرے گا۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوٹوں گا، مجھے سزائے موت۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہیں، میں جب اپنی بھینسوں کے پاس سے گھر کو آتا تھا نا تو راستے میں ایک کتی نے بچے لیے ہوئے تھے، تو وہ بچے اس کے پستان چوس رہے تھے، دودھ پی رہے تھے اپنی امی کا، وہ تھوڑی تھوڑی جاگتی، تھوڑی سی سوئی ہوئی تھی، آنکھیں تھوڑی بند تھی اور کوں 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 کر رہی، نشہ جوانی کا۔ میں نے اس کے سر پر خون مارا اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ فلاں رانڈا جا رہا تو یہ ایسا کر رہی؟ تو کتی تڑپ کر مر گئی، تو بچے بعد میں نا بیچارے پھر سوکھ سوکھ کر مر گئے۔ اب میں نے خواب میں دیکھا کہ رسا لٹک رہا ہے، میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ کتی جو ہے نا وہ میری طرف دوڑ کر آتی ہے، رسا میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اس لیے تم جو جی چاہے کہو میں بچوں گا نہیں، باقی سفارش رد ہو گئی اور اس کو سزائے موت ملی۔ ایسے واقعات اس نے سچے جو لوگ کہہ کر مرے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لی، اس بات میں ٹھیک ہے میں بے گناہ ہوں مگر میں نے فلاں جرم کیا، تو یہ اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو پیچھے ہی ہوتا کہ ہاتھ میں بیٹھا ہو، وہ تو دیکھ رہا ہوگا، تو اپنی بیوقوفی سمجھتا مجھے تو کوئی نہیں پکڑنے والا، پکڑا جائے گا، اور جب پکڑا جائے گا پھر بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا، نجات کی کوئی راہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کی داستان سے قرآن بھر دیا، ہمارے جیسا ہوتا ہے یارو گزر گئی قومیں کیا لینا ہم نے، نہیں، اللہ کہتا گزری نہیں نا، اس سٹیج پر لوگ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، نام تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ قوم نوح ہوتی ہے، کبھی عاد ہوتے ہیں، سمود ہوتے ہیں، کام ایک ہی جیسا بے ایمان کرتے ہیں، دوسری طرف نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے ہیں، وہ دین انہیں پہنچاتے ہیں، مگر ان کی قدر کرنے کی بجائے الٹا ان کو لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارا جو ہے نا مقابلہ اور جھگڑا دیکھتا رہتا ہے، مگر آخر میں فیصلہ سنا دیتا، اور فیصلہ جو ہوتا ہے والعاقبۃ للمتقین، نیکوں کے حق میں ہوتا ہے، دنیا میں کامیابی ہو یا نہ ہو، یہاں وہ مارے جائیں یا نہ مارے جائیں، مگر تاریخ بے لاگ فیصلہ کرتی۔ آپ آج تک دیکھ لیں خلق خدا نے ظالم جو گزرے ان کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہا، کون ہے فرعون کو اچھا کہنے والا؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، پھٹے ہوئے کمبل ان کے پاس سے، لاٹھیاں تھی، ساری دنیا علیہ السلام کہتی، ادب سے نام لیتے ہیں مشرق مغرب۔ جو دوسرے بھی پیغمبر اور نیک لوگ ہوئے ہیں اللہ کہتا سلام علی المرسلین، اللہ کے پیغمبروں پر سلام ہے، بدماشوں پر کوئی کہتا؟ وہ ابو جہل جیسے اور بڑے بڑے ہوئے ظالم ہیں، جب ذکر ہوگا لعنتی لوگ کریں گے، مگر راستہ ہے ایسا ہی کہ جو سمجھتا ہے نا کہ یہ کوئی آسان ہے، پھولوں کی سیج ہے اس پر چلتے چلتے جنت، اس کو جواب دے دیا گیا کہ بھائی یہ نہ سوچنا ادھر آنے کی تکلیف نہ کرنا، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گا، اگر جان پیاری ہے نا تو میرے طرف آنے کی ضرورت نہیں، جس طرح لوگ دھکے کھا رہے ہیں تم بھی کھاتے رہو، جہنم چلے جاؤ گے، آنا ہے تو سارا تیلی پر لے کر آ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاورہ یہ عیسائیوں میں مشہور ہو گیا، انجیل میں انہوں نے کہا جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ اپنی صلیب خود کندھے پر اٹھائے، اس وقت یہی دستور تھا کہ اس کو سزائے موت دی جاتی تھی، 2 شتیر اس کے اوپر لاد دے جاتے تھے، پولیس والے اس کو لے جاتے تھے، اس نے خود ہی اپنی لکڑیاں اٹھائی ہوتی، میدان میں جا کر پھر وہ گاڑ دی جاتی تھی، ایک سیدھی ایک ترسی، اس پر ہاتھ میں میخوں سے اس کے جو تھے نا میخیں گاڑ کر اس کو جکڑ دیا جاتا تھا، پاؤں بھی نیچے میخیں گاڑ دیجیے، بیچارہ پھر کئی دن میں بھوکا پیاسا سسکتا ہوا مرتا تھا، اس لیے اپنی صلیب اٹھانا محاورہ تھا کہ یہ مرنے کے لیے تیار، تو آپ نے کہا میرے پیچھے وہ چلے جو اپنی صلیب خود اٹھائے، اگر نہیں اٹھا سکتے، مرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کیوں نام لیتے؟ جنہوں نے یہ سوچ کر ساتھ دیا تھا اللہ کے پیغمبروں کا، پھر آپ دیکھتے ہیں نا انہوں نے چونکہ پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہوگا، وہ نہیں ڈگمگائے، آگ میں ڈالے گئے۔ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اپنے زمانہ خلافت میں، ہوا آئی، حضرت خباب کے پیچھے سے پشت سے کپڑا اٹھ گیا، آپ نے دیکھا تو وہاں کھال ہی نہیں تھی، چربی چربی چربی، تو آپ نے کہا خباب یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ عثمانہ کی یادگار ہے، جب میں مکہ میں لوہارا کا کام کرتا میں تو ایک مسکین آدمی تھا، تو میری مزدوری نہیں دیتے تھے، کافر الٹا ٹھٹھے کرتے تھے آسمن وائل جیسے کہ تیرا نبی کہتا قیامت آئے گی حساب کے، وہاں یار لے دے لے
وہاں جا کر تیری مزدوری دے دیں، کام کرا لیتے مزدوری نہیں دیتے، اور الٹا مجھے کوئلے آگ کے جو ہے نا وہ بنا کر اوپر لٹا دیتے، میری چربی ان کوروں کو ٹھنڈا کر کے مجھے اٹھنے نہیں دیتے، یہ اس زمانے میں جسم گل گیا۔ وہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا کہ میرے بندوں سے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آخر ان کو تو اجر ملے گا، یہاں بھی ان کے حق میں سلام ہو گیا اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، مگر راستہ مشکل ہے۔ وہ بات پہلے بھی ہو رہی تھی، عبداللہ شاکر مرحوم نے یہی کہا کہ باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ باہر آ گا، خزاں آتی ہے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹنڈ منڈ رہ جاتا ہے، مگر بعد میں پھر باہر آتی، پہلے وہ رگڑا کھاتا ہے، باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ باہر آ گا، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلدار آ گا، بیٹوں کا کی جانیں دینی پڑتی ہیں، دین نبی دی عظمت منگے خون جگر دلدار آ گا، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کال کرا رہا ہوں، دا کربلا میں جا کر دیکھ لے انجام کیا ہوا تھا، حق پر رہنے والوں کا کیا اشر ہوتا تھا، سر کٹ گئے، نیزوں پر چلے گئے، گھوڑے جسم پر دوڑا دیے گئے، کربل دے میدان تو پوچھ لے قصہ کال کرا رہا تھا، سن مومن فرمان مبارک سید شاہ براراں دا، اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سوار، خود حضور نے کہا جنت گھیر دی گئی ہے مشکلات، جنت کے گرد ہے جو باڑ وہ خواہشات کی، من پسند کام کرتے کرتے دوزخ میں چلے جاؤ، جنت کیا ہے، جنت تکلیفوں سے بھری ہے، تکلیفیں 100 پھر اللہ انعام دیتا، تو یہ اللہ پاک کہتا ہے فذکرہم بایام اللہ، اے اللہ کے پیغمبرو ان کو اللہ کے دن جو ہے نا وہ بھی یاد رہا کرو کہ اللہ کے دن جب آئے ہیں اس دنیا میں تو کیا ہوا، پھر ظالم اڑا دیے گئے، نیکوں پر اللہ نے انعام کیا، تو یہ تاریخ عالم بھی عبرت سے اور نصیحت سے بھری ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جنت کے لیے کہا کہ دوڑو اور دوزخ سے بچنے کے لیے کہا ہے، اس کے بارے میں کیا؟ نہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، جنت کی طلب کا بھی اللہ حکم دیتا، پیغمبروں نے جنت کے لیے دعائیں کی، مگر کچھ لوگ ایسے ہی نا یہ نچلی سطح کے وہ بالکل اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ انعام کا لالچ دیا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید وہ اللہ کی بات نہ کہ ان کا ذکر کیا کہ جو صرف اس لالچ سے کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو وہ حقیقی معنی میں معبود نہیں سمجھتے، ان کا تو وہی معاملہ کہ سودا ہی کر رہے نا، جو بھی نیت ہے کہ اللہ خوش ہوگا تو جنت بھی دے گا، انعام ہوں گے، وہ بھی ہمیں ملنے، کوئی بات نہیں، وہ اچھی بات ہے۔ ذہنیت کا ہی ہے نا فرق، لیول کیا، کوئی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی حوریں ملیں گی شاید ملیں گے، یہ نہ اللہ کرتا تو شاید نہ ہی کرتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک دعا میں آتا نا کہ میں نے اللہ تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے نہیں کی اور جنت کی طمع سے نہیں کی، بلکہ تجھ کو عبادت کے لائق پایا اس لیے عبادت کی، تو اپنے کمالات کی وجہ سے اس لائق ہے کہ تیری تعریفیں کی جائیں، نام یہ چیزیں تو دیتا تو اپنی خوبیوں کی وجہ سے حق نہیں تیرا بنتا تھا کہ ہم تیری حمد کرتے، ثنا کرتے، تیری تعریفیں کرتے، یہ ایک اعلیٰ اونچا مقام ہے نا ذہن کا، باقی وہ جنت دوزخ جو اللہ کی بہت اعلیٰ چیزیں ہیں جو اس نے بنائی ہیں ان سے ہاں نہیں صدقہ جاریہ کی اصطلاح تو سہل ان چیزوں کے لیے نا جو باقی ان کے اثرات رہے، چلتا رہے۔ ایک آدمی کو آپ نے روٹی دی کھا لی ختم ہو گیا قصہ، اگر آپ نے کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی سی ڈی اس طرح بنوا دی وہ چلتی نہیں، لوگ وہ علم آگے سے آگے سیکھتے رہے ہیں، یا کوئی عمارت یا اسپتال یا یتیم خانہ ایسا بنا دیا جو آپ کی موت کے بعد بھی قائم رہا اور صدیوں لوگ اس سے منتفع ہوتے رہے، ایسی چیزیں ہیں، یہ ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو چلتا رہتا، دوسرے صدقے کے مقابلے میں یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ شیطان کی جو دلیل اس زمانے میں تھی بڑا اس نے کام کیا ہے، بڑا یہ اب امریکہ کا سفیر ہے وہ ایسے ہی جیسے وائسرائے ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خالق کائنات کا نمائندہ ہے اور حالت اس کی یہ ہے، تو یہ دلیل کام کر گئی نا اس وقت لوگوں میں، اور بالکل بالکل یہی کام کرے، یہ ہمیشہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ اللہ کے بندوں کا یہ حال ہوتا ہے، خود رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں، مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق،
کہتے یہ ہے پیغمبر جس کا سودا لانے والا بھی کوئی نہیں، بازاروں میں آپ جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے، کوئی نوکر تک نہیں ملا اس کو۔ اللہ نے کو یہی سوچا، اور ظالموں نے یہ تک کہہ دیا کہ مکہ اور طائف دو جو آبادیاں ہیں ان میں بڑے سردار اللہ کو نظر نہیں آئے، جن کے باغ ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہیں، رجل من القریتین عظیم، ان دونوں آبادیوں میں جو بڑے بڑے ہیں ان پر کیوں نہیں وہی اتاری، یہی رہ گیا۔ اور معاذ اللہ جب آپ گئے ہیں طائف تو سرداروں سے ملے، 3 بھائی تھے، دعوت دی، حرامیوں نے قبول ہی نہیں کی، انکار کر دیا۔ اور ایک نے انکار کرنے کا بھی کیسا جواز ڈھونڈا، کہنے لگا اور تو یار اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو تیرے ساتھ بحث کرتے ہو مجھے ڈر ہے مجھ پر عذاب آ جائے گا، اور اگر تو جھوٹا تو تیرے ساتھ بات کی ضرورت ہی نہیں، جان چھڑا لی، سچا ہے تو بات کرنے میں ڈر ہے اور اگر جھوٹا ہے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے پھر بہت کہا کہ اگر تم نے نہیں سنی میری بات تو کم از کم عام لوگوں تک مجھے اپنی بات پہنچانے دو، مزاحمت نہ کرنا۔ یہ بھی نہیں مانی۔ صبح ہی آپ بازاروں میں نکلے کہ لوگوں کو بات سنائیں، جھولیاں بھر لی لوگوں نے پتھروں سے، اور بالکل آپ کو زخمی کر دیا، لوگ بے ہوش ہو کر گئے۔ وہ حضرت زید ساتھ نہ ہوتے، وہ گدھے پر سوار کر کے آپ کو لے کر باہر جا کر ایک باغ میں لٹایا تو کیا انجام ہوتا۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول احد کے دن سے زیادہ خطرناک دن بھی آپ کو پیش آیا؟ اس دن آپ کا سر مبارک زخمی ہوا دندان سے، آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن تو کوئی بھی نہیں تھا، سب سے برا دن تو میری زندگی میں جو ہے وہ طائف کا دن تھا، جب مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں آسمان پر ہوں، یہ زمین پہ ہوش، یہ زید ہی لے گیا اور اسے جا کر انگوروں کے ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ اب اللہ نے سبب بنایا کہ وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہ مومن ہو گیا جس کی قسمت میں تھا۔ باغ والے نہیں ہوئے، وہ بھی مکے کے سردار ہی تھے، مگر ان کا ملازم تھا جو عداس، وہ عیسائی تھا، نینوا سے آیا تھا عراق سے، وہ ایمان لیا۔ اس کو انہوں نے ترس کھا کر کہا یار ہے ہماری برادری کے عتبہ اور شیبہ کا ہی باغ تھا، تو آئیے تھوڑے سے انگور لے جا نچوڑ کرنا اس کو رس پلا، کیا حال ہوا ہے۔ تو اس نے جب لا کر آپ کو دیا، آپ تھوڑا ہوش میں آ گئے تھے تو آپ نے بسم اللہ کر کی۔ تو اس عداس نے کہا کہ اس زمین میں مجھے مدت ہو گئی رہتے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کرتا، آپ نے یہ کلمہ کہا، میں نے تو اپنے آقا جو ہے ان سے کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تو کہاں کا؟ اس نے کہا میں نینوا کا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا۔ اب اس نے پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں، وہ آپ کا کیسے بھائی تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی میری طرح اللہ کا پیغمبر تھا اور لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اس لیے وہ میرا بھائی تھا، میں اس کو جانتا۔ اس نے اسی وقت آپ کے پاؤں چوم لیے، ہاتھ چومے۔ ظالم جو تھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے واپس کیا تو انہوں نے کہا یار ہم نے تو ترس کھا کر صرف برادری کا آدمی سمجھ کر کیا تھا یہ سلوک، تو وہ یہ کرنے لگا۔ اس نے کہا بھائی تم لوگ ماننا چاہتے ہو مانو، نہیں ماننا چاہتے تمہاری مرضی، میں نے اس کو اللہ کا پیغمبر مانا۔ اب وہیں مسجد عداس چوتھائی صاحب اس کے نام پر بنی۔ تو اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ جس دنیا والوں نے کیا تو یہی ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فکرہ معمولی نہیں کہ میرا ساتھ وہ دے جو اپنی سلیب خود اٹھا سکتا ہے، اگر نہیں مرنے کے لیے تم میں جرت تو کیوں نام لیتے ہو، بزدلوں کا یہ راستہ نہیں۔ تو جو لوگ یہ کر گئے وہ سید مودودی جیسے یا بڑے بڑے سیدوں میں شہید، ٹھیک ہے وہ چلے گئے قبر میں، پتہ نہیں ان کی ہڈیاں سلام ہیں، مگر ان کا نام نہیں کوئی مٹا سکتا۔ جتنا چاہے لوگوں نے جھوٹ بولا، فتوے دیے، آہستہ آہستہ سب گرد و غبار چھٹ جاتا ہے، دنیا ان کو پھر امام مجدد عالم مانتی کہ دین کو زندہ دیا ان لوگوں نے کیا۔ اللہ کی رحمت اور برکتیں ان پر جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ربنا اغفر لنا اسرافنا وذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔